کھاتے تو کہیں ایسا، اور افطار کو بھی وہی 1-2 منٹ کا فاصلہ رکھا گیا، فرق اتنا رکھا گیا۔ مگر افسوس یہ ہے کہ شد و مرد کے ساتھ یہ فرقہ ایسا ہے، اذان تک شہر کرنے کی طرف، ہر ایک کو مائل کرنے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا ہر مسجد کے اندر اذان ٹائم پر ہوتی ہے، سیکنڈ اور منٹ کے مطابق ہوتی ہے، سورج پورا کا انتظار کرتا ہے ٹوٹنے اور نکلنے کا؟ وہ ٹائم بتا سکتے ہو؟ مان لو کہ ابھی شہر کا وقت ختم ہو گیا، 1 منٹ پڑ گیا ہے، اور آپ روزہ رکھنا چاہتے ہو، ختم کھا رہے ہو، آپ کا روزہ چلا گیا، روزہ چلا گیا، آپ کچھ بھی کر لیں، روزہ چلا ہی گیا، کیوں؟ اس کے کچھ حدود اللہ نے متعین فرما دیے ہیں، اللہ نے متعین کر دیے ہیں، آپ کو رغبت دلا دی جاتی ہے۔ ابھی ٹائم ہے، کتنے لوگوں کے روزے بگڑ رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، اس بات کا اہتمام کریں آپ خاص کر۔ اذانیں ابھی سورج ڈوبنے والا ہے، اس سے پہلے اذانیں شروع ہو جاتی ہے، تو 1 منٹ پہلے کا روزہ چھوڑ دیا گیا، کام چلا گیا۔ اس کو یوں سمجھو کہ ایک بارڈر ہے، بارڈر پاکستان اور انڈیا کا بارڈر ہے، بارڈر پر بم لگے ہوئے ہیں۔ آپ اگر یہ میرا ہی علاقہ ہے، میں چلتا جاؤں گا، کچھ نہیں ہوتا بارڈر کے قریب میں، اگر 1 قدم بھی اگر بارڈر پر رکھا تو جان بھلا ہو جائے گی، تو وہاں پکڑ کے ایسے ہی حال ہے۔ یہ آپ کا روزہ چلا گیا، پورا کا پورا روزہ چلا گیا، کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ کو آج فکر دی جا رہی ہے۔ ان سے پوچھو اللہ کے بندوں سے، ذرا بھائی تم حدیث پر عمل کرنے والے ہو، رسول صادق کو دیکھ کر شہر کرنا، صادق کو دیکھنا، ان کیلنڈروں کو نہیں دیکھنا کہ تم اختلاف کر رہے ہو، کہ پیروی کر رہے ہو کیلنڈروں کی، حدیث پر عمل نہیں کر رہے ہو۔ جب روزہ چھوڑنا ہے تو سورج کو ڈوبنے کے بعد، سورج ڈوبتا ہوا دیکھنا، پھر روزہ، کیونکہ صحابہ نے یہی کیا، حضرت بلال نے یہی کیا، ابن ام مکتوم نے یہی کیا، صحابہ نے یہی کیا ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں، ہمارے پاس بہت بڑی غلطی ہے۔ دوسری بات یاد رکھیں، ماشاء اللہ روزہ تو رکھتے ہیں، اس وقت یاد رکھیں آقا نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، حضور نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے۔ بے صبری تو ماشاء اللہ اتنی ہو جاتی ہے، رمضان المبارک میں منقوص ہو، مساجد کے اندر جتنے اختلافات ہیں، جتنے لڑائی ہیں، جتنے بحث و مباحثے ہوتے ہیں، مسجد کے اندر ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ سال تمام غائب رہتے، اب آگے نئی مسجد کے اندر کیا کمی ہے، امام میں کیا کمی ہے، مسجد میں کیا کمی ہے، پنکھوں میں کیا کمی ہے، کس مقام میں کیا کمی ہے، اس کی تلاش میں رہتے ہیں۔ عبادت کے لیے آتے، عبادت تقریباً عبادت کے لیے آتے ہیں، مگر اللہ جو ہے مستثنا، میں آپ کو بتا رہا ہوں مستثنا ہے، وہ چھوڑ دو۔ اپنی عبادتیں خراب ہو رہی ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ اگر اصلاح کرنی ہو، شبیر احمد کی اصلاح کرنی ہو تو آؤ صاحب، آپ نے یہ غلطی کی ہے، اپنی اصلاح کر لیجیے۔ میں ان کو کھڑے ہوئے ہیں، مولانا آپ نے یہ کہا تھا، اب وہ ہنگامہ ہوگا نا تمہارا، مولانا کے مخالف کچھ ہوگے تو ان کو تلاش کر رہی ہوگے کہ آج اپنا جو ہے غصہ نکال دیا جائے۔ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ حالات جب بن جاتے ہیں، اتحاد کی زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں، دل میں نفرت آ جاتی ہے، عداوتیں دل میں گھر کر جاتے ہیں، ایک دوسرے کی نگاہیں محبت کے ساتھ نہیں ملتے، الفت والی باتیں نہیں نکلتی، تو سمجھ لو ساری زندگی تمہاری رائے کا بیکار ہو گئی، دنیا میں آنا تمہارا بے بحث ہو گیا، بے بحث ہو گیا۔ تم نے تو ایک مسلمان بھائی کے خلاف زہر بھرا سینہ لے کر
مشغول نہ کرو. تو تاکہ اللہ کے رسول نے کیوں فرمایا بھوک جب شدت کی لگی گی پیاس جب شدت کی لگی گی ہوگا غصہ آ جائے گا صبر کا دامن تھام صبر کا دامن صبر کا دامن تھام لو گے تو کامیاب ہو جائے گی. یہ آپ نے درس دیا میرے بھائیوں. کیوں ماشاءاللہ یہاں پر تقریباً میں سمجھتا ہوں روزہ رکھنے والے تو ماشاءاللہ روزہ رکھنے والوں کا حال یہ ایسا ہے بہت سارے نہیں بولنا چاہیے مگر کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ کھانا تو کھا لیا فجر کی نماز کو نہیں دیجیے جامع مسجد کی فجر کی نماز تو بڑھتے جائے گی پہلے دوسرے تیسرے دن اس کے بعد کم ہوتے دو سفر چلے جاتے پیچھے فجر نہیں بھیا تراویح میں ہو رہے ہیں 20 رکعت ہے فجر میں فرض نافل کیا ہوا یہ مطلب کیا ہے اس آپ روزے دار ہے سحر کر لیے اللہ کے بندے سحر کر لے کے وہی نماز قضا وہی چلے گئی نماز ایک فرض ادا کر رہے ہو روزہ فرض ادا کر رہے ہو دوسرا ترک کر رہے ہو کہ جرم پاک کر رہے ہو غلطی کر رہے ہو معمولی بات نہیں ہے فرض کر دو رہا ہے ایک فرض کر دو معمولی بات نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا چلاتا ہوگا میں نے تو اس بندے کو قربت کے خاطر میری قربت کے خاطر میرے نزدیک کے خاطر یہ سب کچھ کیا ہے میں نے ساری کائنات کو سجایا اس کے لیے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا اس کے لیے شیاطین کو جگہ دیا اس کے لیے ثواب میں اضافہ کیا اس کے لیے اور یہی غفلت میں پڑا ہوا ہے فجر چھوڑ دیا ہوا ہے. افسوس ہے میرے بھائی قرض جاری ہے اور قرض ادا کرنا چاہیے کیا اللہ راضی ہوگا اللہ ادا کرے گا اللہ ادا کرے گا. نعوذ باللہ باللہ تمثیل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر کوئی آئے کسی مولانا کے پاس آئے آ کر گئے صدیق احمد صاحب یہ 10,000 روپئے لے لیجیے میں تحفہ دینا چاہتا ہوں. ایک طرف تحفہ دے رہے ہو دوسری طرف سامنے کو بدماش قسم کے ہیں مولانا خوش ہو جائیں گے اللہ تمثیل کر رہا ہے آپ کو. ایک طرف خوش کرتے ہو دوسری طرف ناراض کرتے ہو تو اللہ راضی ہوگا اللہ راضی نہیں ہوگا. نماز بھی لازم ہے روزہ بھی لازم ہے جہاں روزہ رکھنا ہے وہاں نماز نہیں چھوڑنا ہے. کچھ بھی ہو فرض پڑھ لو کچھ بھی ہو فرض پڑھ لو روح نکل جائے فرض پڑھ لو فرض پڑھو پھر سونا ہے دن تمام سونا اور دوپہر تک سونا نماز خوف ہونے لگو فرض فرائض اگر چھوٹ جائے تو معاف نہیں یاد رکھ لو. اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جو سونے والے کو یہ حال ہے جن کی دکانداری ہے تو شیخ صاحب ان تمام ماشاءاللہ دکان پر بیٹھے ہوتے ہیں ان کی جگہ ہوتی کمانے کی تھوڑا سا ملازم تھوڑی ضرورت ہوتی ہے بے ضروری روزے میں آتے گالیاں بولنا شروع کر دیتے پتہ نہیں وہ کیا کیا بولنا چاہیے کیا کیا کرتے ہیں نہیں معلوم اللہ ہی بہتر جانے. ہم یہاں ماشاءاللہ یہاں کی حکومت کو مبارکباد دینا چاہیے. کیوں 1-2 گھنٹے سرکاری ملازمین کو پہلے چھوڑ رہے لوگ بھولتا بھی ایسے حالات میں پہلے سے چلتا رہا ہے سلسلہ پہلے سے چلتا رہا ہے. روزگاروں کے لیے ملازمین سرکاری ملازمین کے لیے وقفہ دیا جا رہا ہے واقعہ کرنے سے ہی کام ہے دینا چاہیے ہمارا حق ہے دے رہے ہیں مگر ہم ان کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے ہم ان کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. ایسے کئی بھی آ سکتے ہیں مگر تک نہیں ہم نہیں دے سکتے. اب لڑو آئیے آخر بات ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا جانتے ہو غصے میں آ گئے روزی کی عادت نہیں ہے غصے میں آ گئے ان کے غلام کے غلام زبان سے نکل گئی یہ گالی نکل گئی کام ملازم بولے تو غلام ہے یہ نوکر نہیں. نوکر تو اپنی ڈیوٹی انجام دیتا ہے 6 گھنٹے 4 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے چلایا اس کے بعد وہ مختار ہوتا ہے. غلام کا مطلب ہے مختار نہیں
سب زندگی اس کی اپنے آقا کے تحت ہوتی ہے، مارے مار کھا لینا، کھلائے کھا لینا، نہیں کھلائے نہیں کھانا۔ غلام اور آقا کا معاملہ یہ ہوتا ہے، نکل گئی گاڑی نکل گئی، دربار رسالت میں آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا ہو گئی۔ میں نے کہا میں نے یہ کیا کروں کیا؟ حضور نے فرمایا کوئی بڑی غلطی کر لی تم نے، نہیں کرنا تھا، نہیں اس طرح بولنا تھا۔ اب اندازہ کر لو وہ قطع ایسی اتنی بڑی غلط ہے، اگر اتنی چھوٹی سی قطع اپنے ملازم کو بول رہے ہیں تو آقا کے دربار میں آ کے بول رہے ہیں، تو آقا کے دربار میں عرض کرتے یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، اس کا مطلب ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے غلام کو آزاد کر دوں۔ ہمارے پاس نہیں ہے، روزے میں ایک دوسرے کی مدد ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور جانتے ہو آج ہمارے مومن مسلمان بھائی بنڈے اور ٹھیلے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی ترکاری لگایا ہوا ہوتا ہے، کوئی سبزیاں فروخت کر رہا ہے، کوئی ہوٹل لگایا ہوا ہوتا ہے، کوئی چھوٹی سی دکان لگایا ہوا ہوتا ہے، اور فکر یہ بنی ہوتی ہے ان کو چھوڑو وہ بڑا سیٹ ہے، اے کلام ملے گا اس کے پاس جاتے ہو، یہ بیچارہ صبح سے شام تک دھوپ میں کھڑا ہوا ہے، اگر تیری نیت یہ ہوگی میں اس سے کچھ کھجور خرید دوں گا، 10 روپیے بولے تو 10 روپیے دے دے، نیت یہ کر لے کے 2 روپیے میں اس کو اضافہ دے رہا ہوں تو تمہیں اجر ثواب ملے گا، اجر ثواب۔ صبح سے شام تک میرا بھائی بھنڈیا اور ٹھیلے پر کھڑا ہوا ہے، فروٹ بیچ رہا ہے، اس کے ساتھ بدتمیزی کی بات کرو گے، اسے نیچے دکھاؤ گے، اس سے برا بھلا کہو گے، اگر وہ کچھ بھی کرے تو اس طرح اس پر زیادہ پہ کرو گے، مسلمانی ہے؟ خیال کیا تم نے مقابل؟ ارے پیسہ تو نہیں لے سکتے، رنگی ٹھیلے والے کی مدد تو نہیں کر سکتے، مگر اس کے پاس جا کر خرید تو لو۔ 1 روپیہ اگر 10 روپے کہہ رہا ہے، ناشتہ پہلے دے دو، رمضان کا مہینہ ہے، سلمان بھائی ہے، غریب ہے، دیکھتے ہو اس کے باوجود بھی آج مسلمانوں کی حالت اتنی خستہ ہے، وہ بیچارہ کہاں سے پیسہ لا رہا ہے پتہ ہی نہیں۔ اس شیخ کو دیکھا ہو بیچارہ، شیخ کی حالت بڑا دولت مند ہے، پھر شیخ صاحب جا رہے ہیں، وہ کہے گا شیخ صاحب آپ سے کیا پیسے لیں گے؟ تو شیخ صاحب بڑے شام کے ساتھ ہم سے کیا پیسے لیں گے؟ شیخ ہونے کا حق یہ تھا، وہ جتنے میں کہے کیا پیسے دے گا، غریب غربت دور کرنے کے خاطر تیرا شیخ ہونے کے غربت دور کرنے کے خاطر۔ افسوس یہ ہے، یاد رکھو ہے مسلمانوں، نماز اپنی جگہ ہے، نماز پڑھنا لازم ہے، وہ معراج المومنین ہے، مگر یہ چیزوں کو اگر آپ نہیں دیکھو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، خالی زبان خرچ چلتا رہے گا۔ چند بات کے حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں، رمضان مبارک خوب عبادت کرنا پہلے بتا دیا ہوں، روزے نہ چھوڑے، بی پی شوگر ہے پریشان نہ ہو، کوئی اور بیماری ہو کوئی پریشان ہو، روزہ آپ کے لیے نقصان پہنچانے والا نہیں ہے، یاد رکھو، یہ کام کرو، پیچھے پلٹ کر رکھ دیتے چلتے چلے جاؤ، برائیاں غیبت تنقید اس کو بارہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، یاد رکھو بس مجھے عبادت کرنا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہی ہیں ہر سال رمضان میں میں اس لیے نہیں آتا ہوں کہ مجھے تراویح پڑھانی ہوتی ہے۔ اب آج میں یہاں تک جانا حیدرآباد میں پہلا دہا ہوتا ہے، پہلا دہا مجھے کیونکہ اپنے وطن محدث سے لکھن سے جناب عبداللہ شاہ صاحب کے والے کا وطن ہے، میں وہاں جاتا ہوں تاکہ کچھ وہاں کی حق ادا کر سکوں، کچھ تو وہاں کی دو جگہ ہو جاتے ہیں۔ رمضان کو ایک آدھ جمعہ ممکن ہے وہیں رہتا ہوں، ہمارا جامعہ 900 بار سے ہوتا ہے، کتنی طرح ہے یہ تو ہے ٹائم، 1 مہینے کا جو عرصہ ہوتا ہے، 1.5 مہینے کا مسئلہ یا 7 مہینے کا عرصہ نہیں آتا ہوں، اتنے عرصے میں آپ سے ماشاء اللہ تمام متقی پرہیزگار نمازی میں اس گناہ گار کو بھی دعاؤں میں یاد کیا کرے، انبیاء کو یاد رکھیں، اور نمازیں روزے عبادتوں کو نہ کرو، اہتمام کرو، اللہ کے دربار میں وہ حضرت
ہمارے لیے عبادت آسان کرنا دے. مولا کریم ریاکاری سے دکھاوے سے ہمیں بھی مدد کرنا. اے اللہ ہمیں متقی اور پرہیزگار بنا دے پروردگار. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا محمد و علیہ وسلم.